بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت سیریز کا چوتھا لیکچر ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے کیا اسباب ہوتے تھے، اور پھر ان جنگوں کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اسلام کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، یعنی جنگ کر کے لوگوں کو زبردستی دین کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی جو جنگ ہوتی تھی اس وقت اس کی کیا نوعیت ہوتی تھی، اور پھر اس کے بالمقابل میں آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل وار ہو یا یہ کہ ملک کے اندر آپسی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کی کیا صورتحال ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ابھی حماس اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے ابھی رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کس طرح ایک دوسرے ملک کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لوگوں کے نزدیک انسان کے جان کی، ان کے مال اور ان کے عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خاص طور پر ابھی کی جو صورتحال ہے اس سے ہمیں اور بھی اچھے سے اللہ کے رسول کے زمانے کی جو جنگیں ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور پھر بہت بڑا فرق بھی ہمیں نظر آئے گا کہ آپ نے جو جنگیں کی وہ بالکل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی تھی، اس لیے اس میں نہ کوئی مال کمانا مقصد ہوتا تھا، نہ یہ کہ بلا وجہ لوگوں کا خون بہایا جائے، بلکہ جو مین مقصد ہوتا تھا وہ یہ کہ جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور خود ایمان نہیں لا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روک رہے ہیں، ان لوگوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے اور ان کو دبایا جائے، تاکہ ان کی وجہ سے جو لوگ واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اسلامک سسٹم آف لا، یا کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی پر جو اسلام کا نظام قائم کرنا تھا، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو فتنے ابھر رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، ان کو کچل دیا جائے۔ ہر زمانے میں فساد پھیلانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شروع دور سے ہسٹری میں یہ حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے۔ جب بھی حق اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے، تو پھر اس کے بالمقابل میں باطل طاقتیں فوراً اپنا سر اٹھاتی ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی اللہ کے رسول کی جنگوں کو دیکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی ہیں مدنی زندگی میں اس کے اسباب کیا ہوتے تھے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو کافر تھے مکے کے، خاص طور پر جو قریش کے سردار تھے، وہ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرتے تھے، اور اس کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر بھی کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ سب سے مین اور بڑی وجہ یہی تھی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور ظالم کو اگر نہیں روکا جائے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے، تو پھر وہ تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی سماج کے اندر اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، سماج کے کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو جن کے اندر قوت ہے، طاقت ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ضرور ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جانا چاہیے تاکہ سماج پاک صاف رہے۔ دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے۔ خود تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تمہیں اتنی آزادی دی جا سکتی ہے، آزادی رائے، انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو بھی مذہب قبول کرنے سے، ایک سچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کا پیغام آیا ہے اس کو قبول کرنے سے روکنا، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی سرکوبی بھی ضروری تھی۔ تیسری جو بڑی وجہ، مین ریزن کہہ سکتے ہیں، وہ فساد فی الارض، زمین کے اندر جو انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں،
برائیاں عام ہیں اور وہ کھلے عام برائیاں کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سماج کا جو مظلوم طبقہ ہے ان سے وہ ذلت آمیز سلوک کر رہے ہیں، ان کو بہت ہی کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ ہر طرح کا جو ظلم ممکن ہو سکتا ہے وہ سب کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ فساد فی الارض تیسری بڑی وجہ ہے۔ ایک اور وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور جس کے اشارے خود حدیث کے اندر ملتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ مکے کے کافر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں بھی یہ ان کے پیچھے پڑے رہے، اور ہر وقت ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ مکے کے جو مسلمان مدینہ جا چکے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ان کی چال اس وقت بھی جاری رہی۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو یہود ہیں اور جو منافقین تھے جن سے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن معاہدہ کر لیا تھا، میثاق مدینہ تیار ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اگر کوئی تھرڈ پرسن ہمارے خلاف جنگ کرے تو ہم ان کا مقابلہ مل کر کریں گے، لیکن یہ یہود بھی اندر اندر سازش کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور جو مکے کے کافر تھے ان کو وہ آمادہ کر رہے تھے، ورغلا رہے تھے کہ تم ان مسلمانوں کا خاتمہ کر دو، اور وہ تو آلریڈی اس کام کے لیے تیار تھے ہی کہ ان کو مسلمانوں کا وجود ناگوارا تھا۔ اس سلسلے میں صحیح نسائی میں ایک حدیث ملتی ہے جسے علامہ شبلی نے اپنی سیرت کے اندر نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، مدینے کے شروع دور میں، شروع کے 1-2 سال میں ایسا عالم بنا ہوا تھا، اس وقت ایسی حالت تھی، مسلمانوں کو اس قدر خوف لاحق تھا کافروں کے حملے کا، اور خود مدینے کے اندر جو یہود تھے ان کی طرف سے بد عہدی کا اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول رات میں پوری رات جاگتے تھے، آپ کو نیند نہیں آتی تھی، اور ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کسی طرف سے یہ ہم پر حملہ نہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی، مطلب جو لوگ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں ان کو زمین میں امن و امان کے ساتھ سانس لینے کا بھی ان کے پاس موقع نہیں تھا۔ ایسی صورتحال اس وقت بنی ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بھی جو ڈھیل ہوتی ہے، ان کی طرف سے جو مہلت ہوتی ہے وہ زیادہ دنوں تک نہیں ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دی، وہ ظلم کرتے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف مسلمانوں کو صبر کی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید کی کا حکم دیتے رہتے تھے اور اسی پر ابھارتے تھے انہیں۔ لیکن جب مدینے کے اندر آ گئے اور خود ان کے اندر طاقت بھی پیدا ہو گئی کہ اب وہ کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور مقابلہ کیا جانا بھی ضروری تھا تاکہ دین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اس سلسلے میں نازل کی قرآن کریم کی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مکے میں 13 سال جن لوگوں نے اذیت اور مشکلات جھیلی ہیں، اب انہیں بھی اجازت دی جا رہی ہے جنگ کرنے کی، اور اس کی مین وجہ یہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو جنگ کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ خود ان پر ظلم کیا گیا ہے، اب ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا بھی وعدہ کیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب تک جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گرفت نہیں کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کمزور ہے یا اللہ تعالیٰ ان کافروں کی گرفت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ ایک مصلحت کے تحت اس نے ڈھیل دے رکھی تھی لوگوں کو، لیکن اب ان کی گرفت کا اور ان کی پکڑ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ پہلی آیت جنگ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 39 ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری پھر آیت اسی کے آگے ہے جو کہ یہ وہ مسلمان ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا تھا، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے، اور ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے اس بات کی گواہی دی اور یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایک اللہ کی گواہی دینا ہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے،
جس کی وجہ سے انہیں اتنی اذیتیں جھیلنی پڑی۔ اس وقت بھی جو مشکلات مسلمانوں کو دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو مسلم دشمنی پر اتری ہوئی ہے کہ اگرچہ ان کے اندر آپسی اختلافات ہوں جو نان مسلمس ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا نام آتا ہے تو ان کی رگ حمیت بھڑک اٹھتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ خراب لوگ یہی مسلمان ہیں۔ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، کئی بھگوان کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عیسائیوں کی طرح ان کو بھی گاڈ کہیں، بلکہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے جو شرارتیں کی ہے، مسلمان ان کو برا کہتے ہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں رہتے ہیں اور ان کے ٹارگٹ پر رہتے ہیں۔ تو جرم کیا ہوتا ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اما پارہ کے اندر ایک صورت ہے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ اللہ کے رسول سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے جو تاریخ میں امت گزر چکی ہیں، ان کو جب فرعون کی طرف سے سزائیں دی جا رہی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کمنٹ کیا ہے کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ان مومنوں سے اس لیے بدلہ لے رہے ہیں، ان مومنوں کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کی گواہی دی ہے، جو کہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں جو کہ طاقتور اور حکمت والا ہے۔ یہاں بھی سیم یہی صورتحال تھی، اور ہمارے ارد گرد جو صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہیں۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ یہ بہت آیت کا بہت اہم ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت آخر کیوں دی ہے۔ یہ جو ہم نے شروع میں بات کہی ابھی کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے مکہ کے اندر جو صرف ان قریش کے سرداروں کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کے خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم ایمان کو قبول کر لیں گے تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے، یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو کسی دوسرے طاقتور انسان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اس ظالم کا ہاتھ نہ روکے، اس کی گرفت نہ کرے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ خانقاہیں، گرجا، معبد اور مسجدیں جن میں کہ اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، یہ سب مسمار کر ڈالی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے نظام رہا ہے کہ جب بھی ظالم فرعون کے بارے میں جیسا کہ ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، کہ فرعون زمین میں سرکشی کر رہا ہے، لوگوں کو اس نے گروہوں میں بانٹ دیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے مقابلے کے لیے، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ یہاں بھی سیم یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کو نہ روکے انہی جیسے افراد کے ذریعے سے، تو پھر یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ سب برباد ہو جائیں، ان کو مسمار کر ڈالا جائے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ اس آیت کا ٹکڑا بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو مدد کی بھی ان کو خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی اور اللہ کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اسی سلسلے کی ایک اور تیسری آیت ہے، یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ مومن بندے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کوالٹی ایسی ہے کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اگر ہم ان کو زمین کا مالک بنائیں تو یہ کیا کارنامے انجام دیں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، یعنی عبادت کا جو پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو وہ لاگو کریں گے۔ اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا سسٹم لاگو کریں گے۔ اس میں جو سماج کا مالدار طبقہ ہے ان سے مال کو لے کر سماج کا جو غریب طبقہ ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مال کسی ایک انسان کے پاس نہیں رہتا، بلکہ آپس میں لوگوں کے درمیان وہ گردش کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، یہ لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کی جو جنگ شروع ہوتی ہے، اس میں
جنگوں کی تعداد تو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے تاریخ میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، یہ 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال یہ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں صحابہ کو 10-15 لوگوں کو گردش کرنے کے لیے، ان کو مارچ کے لیے بھیجتے تھے کہ اپنے آس پاس کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے. تو یہ صورتحال شروع ہی سے برقرار تھی. لیکن دوسری ہجری میں آ کر اللہ کے رسول کو یہ خبر ہوتی ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، اور اس میں کافروں نے جو مکہ کے سرداران تھے ان تمام لوگوں نے اس تجارت میں اپنے مال لگائے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ابو سفیان شام سے تجارت کر کے واپس آئے گا اور جو تجارت کا جو فائدہ ہوگا اس مال کو ہم مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے میں اور جنگ کرنے میں خرچ کریں گے، اور پھر پوری تیاری کے ساتھ یک بیک مدینے پہ جا کر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے. یہ ان کی پلاننگ تھی جس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا. چنانچہ جب قریش کا یہ قافلہ تجارت کا جو قافلہ شام گیا ہوا تھا جب واپس لوٹنے لگا تو اللہ کے رسول نے راستے ہی میں ان کو پکڑنا چاہا کہ ان کی یہیں بے کنی کر دی جائے اور ان کی جڑ یہیں سے اکھاڑ دی جائے تاکہ یہ مکے میں جا کر ہمارے خلاف جنگ کے لیے نہ آئے. اور جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے وہاں جانے کی تیاری شروع کی تو پھر ابو سفیان کو بھی اس کا علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے قافلے کو برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے بھی فوراً مکے میں خبر بھیج دی کہ ایسا ایسا ہے کہ مسلمان ہم پر حملہ کر سکتے ہیں راستے میں، اس لیے تم فوراً فوج تیار کر کے روانہ کرو مسلمانوں کے خلاف. وہ تو آلریڈی اس کی تیاری میں تھے ہی اور ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں سے جنگ کا موقع ہے. چنانچہ فوراً 1000 کی تعداد لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور بدر کے مقام پر جو مدینہ سے کچھ دور پر واقع تھا، رمضان المبارک کے اندر یہ لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. صرف 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے، 300-350 کے آس پاس مسلمان تھے. ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 یا 72 اونٹنیاں تھی مسلمانوں کے پاس. اس کے بالمقابل میں جو کافر تھے ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس جنگ کی اسلحے جو ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھے. مسلمان بس اللہ کے بھروسے پہ نکلے تھے، جو بھی طاقت ان کے پاس تھی وہ سب لے کے نکلے. اور خاص طور پر اس جنگ میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انصار صحابہ نے، کہ جب اللہ کے رسول کو یہ علم ہو گیا کہ مکہ سے ایک پورا قافلہ آیا ہے اور ایک پوری جماعت ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے 1000 کی تعداد میں، تو پھر اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدینے کے انصار اس جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیں. ایک تو ہم ان کے پاس آ کے ٹھہرے ہیں اور پھر ہم اتنے بڑے جنگ میں اگر ان کو جھونکیں گے تو شاید کہ وہ انکار کر دیں. لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر، انصاری صحابہ پر، جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بہت ہی زبردست انداز میں اپنا موقف رکھا اور تقریر کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ بالکل فکر مت کیجیے اور جنگ کے لیے روانہ ہو جائیے. چنانچہ اللہ کے رسول میدان میں پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا. 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے اور 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح تھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے عرب کے جنہوں نے اپنے اندر مسلم دشمنی پال رکھی تھی، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر خوف بیٹھ گیا، مسلمانوں کی دہشت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ اگرچہ دکھنے میں کم ہے، ان کی تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن ان کے ساتھ واقعی خدائی نصرت ہے جس کی وجہ سے کافروں کی ایک بڑی تعداد ان کو ہرا نہیں سکی. تو اس دہشت کی وجہ سے اب پھر کسی نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی یا آنکھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، جو کافر 70 لوگ شہید ہوئے تھے اور 70 لوگوں کو قید کیا گیا تھا. اس بدلے کے لیے کافروں کی طرف سے ایک دوسرا لشکر غزوہ 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ بدر کے 1 سال بعد پھر سے مدینے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں غزوہ احد کے نام سے ایک جنگ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ
تقریباً 50 صحابہ کو احد پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. جو تیر انداز صحابہ تھے ان کو تعینات کر دیا تھا کہ اگر دشمن ہم پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہیں تو تیر انداز ان کو روک لیں اور ان کو حملہ کرنے نہ دیا جائے. کیونکہ اس جنگ میں ان کی تعداد کافی تھی، 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور ادھر سے جو مسلمان نکلے تھے وہ پہلے تو 1000 لشکر تھی ان کی تعداد تھی، لیکن جب آدھے راستے میں پہنچے تو یہودیوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آ رہا تھا. راستے میں اس نے دھوکہ دیا اور اپنے تقریباً 300 لوگوں کو لے کر واپس مدینے لوٹ گیا. تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد صرف 700-750 کے درمیان رہی. اب 750 ایک طرف اور دوسری طرف 3000 کا لشکر ہے. تو اللہ کے رسول نے حکمت عملی کے طور پہ یہ کام کیا تھا کہ احد پہاڑی کے پاس کچھ تقریباً 40-50 صحابہ کو تعینات کیا تھا. تو جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی یہی ہوا کہ مسلمان بالکل غالب نظر آ رہے تھے. مسلمانوں کو فتح ملنے ہی والی تھی اور بلکہ مل چکی تھی. اور وہ جو 50 صحابہ جن کو پہاڑ پر کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا تھا وہ بس جیت ہونے تک تھی. حالانکہ آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر چیل کوے بھی، جو لوگ میدان میں لڑ رہے ہیں، اگر ان کو چیل کوے بھی اٹھا لے جائیں، اچک لے جائیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے، جس جگہ میں نے تم کو تعینات کیا وہاں سے ہٹنا مت. لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے. ان کو لگا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے. وہاں سے جیسے وہ نیچے آئے، ادھر سے خالد بن ولید جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو دکھ گیا کہ مسلمان جو پہاڑی پر کھڑے تھے، ہمارے لیے آڑ بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، وہ وہاں سے ہٹ چکے ہیں. تو فوراً اس نے، چونکہ بہت بہادر تھے، اسلام کے اندر بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے اور زمانے جاہلیت میں بھی ان کی بہادری مشہور تھی، انہوں نے فوراً پیچھے سے اسی پہاڑی کی طرف سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی، تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی اس میں ٹوٹ گئے تھے. اس طرح کافروں کا چاروں طرف سے حملہ ہوا. قریب تھا کہ آپ پر بھی تیر کی برسات ہو جاتی، لیکن بہت سارے جانثار صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بنا دیا. ان میں کئی صحابہ تو ایسے تھے کہ جو صرف تیر کھاتے کھاتے جام شہادت جنہوں نے نوش فرمایا. تو اس طرح یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم آگے جب چلتے ہیں تو خندق کی جنگ ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ جو قریش تھے ان کو ظاہر سی بات ہے دونوں جنگوں میں ان کو شکست ہو چکی تھی. بدر میں تو ایک دم کھلم کھلا شکست ہوئی تھی. احد کے اندر بھی اگرچہ ان کو دوسری مرتبہ، جب انہوں نے دوسری مرتبہ حملہ کیا، ان کو بظاہر فتح ملی، لیکن پھر بھی ان کی کافی طاقت ٹوٹ چکی تھی وہاں بھی. تو ان کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے پورے مکے کے اندر اعلان کرایا لوگوں کو، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دی. اور پھر 10,000 کا لشکر لے کر، جس میں خود مدینے کے جو یہود جنہوں نے اللہ کے رسول سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ بھی اس وقت مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے، کافروں سے جا ملے، اور پورا 10,000 کا لشکر مدینے کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے سیز کر دیا، پورا پیک کر دیا. اور اس موقع پر جب اللہ کے رسول کو یہ علم ہوا کہ 10,000 لوگ آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، تو جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہماری تعداد چونکہ بہت کم ہے، اس لیے ہمیں کوئی اچھی حکمت عملی اپنانی ہوگی ان کے وار کو روکنے کے لیے. تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے. ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق ایران سے تھا، پہلے وہ مجوسی تھے، پھر عیسائی بنے اور پھر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. انہوں نے یہ اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ، اگر ہمارا علاقہ محفوظ نہیں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں، گڑھے کھود دیتے ہیں، تاکہ دشمن جو ہے ان گڑھوں کو کود کر ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو سکے. اور ان کی چوڑائی، گہرائی بہت زیادہ ہوتی تھی، چونکہ اس لیے دشمن یہ کوشش بھی نہیں کر پاتا تھا کہ وہ ان اڈوں کو اور گڑھوں کو پار کر کے دشمن کی سرحد میں داخل ہوں. تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی کروایا. تقریباً 4-5 دنوں کی محنت کے بعد مدینے کے چاروں طرف، جو شہر مدینہ ہے اس کے ارد گرد خندق، جسے گڑھا کہتے ہیں، عربی میں خندق کا لفظ آتا ہے، اسی لیے اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی اور دیگر جو 1400 صحابہ تھے اس وقت وہاں موجود، ان تمام نے خندق کھودا. اور اس کے بعد پھر جب کافر آئے تو ان کو مدینے میں گھسنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن باہر ہی سے انہوں نے مدینے کو سیز کر دیا کہ مدینے کے لوگوں کو باہر جانے کا موقع ہی نہ ملے، اور پھر یہ بعد میں مجبور ہو کر ہار مان جائیں. لیکن 1 مہینے تک مسلمان بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. پھر یوں ہوا
کہ ایک مہینے کے بعد ایک رات اللہ تعالیٰ نے سخت ہوائیں چلائی، اور پھر خود کافروں کے درمیان جو ہے کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی آپس میں، جس کی وجہ سے وہ لوگ تتر بتر ہو گئے اور پھر ناکام واپس لوٹے۔ اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد 6 ہجری میں اللہ کے رسول یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مجھے مکہ جانا چاہیے اور وہاں طواف کرنا چاہیے، یعنی اللہ کا حکم سمجھا آپ نے اس کو۔ تو 6 ہجری میں آپ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جس کعبۃ اللہ سے ہمیں دور کر دیا گیا تھا، جس سے ہم تقریباً 7-8 سال سے دور ہیں، جدائی، مکے کے جو ان کے دلوں میں شوق تھا خاص طور پر کعبۃ اللہ کا، اس کا اندازہ ان صحابہ کے، خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار جو ہیں ان کو پڑھنے سے ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مکے کی یاد میں، کعبۃ اللہ کی یاد میں تڑپتے تھے، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جس گھر کے ارد گرد ہماری زندگی گزرتی تھی ہمیں وہاں سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو مکے کی فطری محبت جو ان کے دلوں میں تھی، جب انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ کے رسول طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کی غرض سے وہاں مکہ جانے والے ہیں، تو فوراً ان کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور آپ 1400 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ جب آپ مقام حدیبیہ پر، جو مکے سے تقریباً 8 میل کے شاید فاصلے پر ہیں، جب آپ وہاں پہنچے تو پھر کافروں نے شاید یہ سمجھا کہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی، لیکن چونکہ آپ کا مقصد لڑنا نہیں تھا، آپ صرف طواف کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ نے حدیبیہ میں قیام کیا، اور وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر روانہ کیا کہ مکے کے لوگوں کو جا کر بتا دو کہ ہم صرف طواف کرنے کے لیے آئے ہیں اور طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ پھر وہ لوگ آئے کچھ 1-2 دن کے بعد، اور بیچ میں کچھ یہ واقعہ پیش آیا اس طرح کا کہ جب حضرت عثمان وہاں پر گئے تو مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ لوگ بھی جنگ کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اس موقع پر بیعت کی تھی، یعنی اسلام کے نام پر اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑنے پر انہوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیعت رضوان سے تعبیر کیا، یعنی ایسی بیعت جس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خوش ہوا اور ان تمام لوگوں کی جو اس بیعت میں شریک سے مغفرت کر دی۔ لیکن پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ یہ افواہ غلط تھی، اور چنانچہ پھر کفار کے جو لوگ تھے، ان کے جو بڑے سرداران تھے، وہ آئے اور اللہ کے رسول سے ان کے درمیان صلح ہوئی۔ صلح میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور پھر اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر آپ دوسرے سال عمرہ کر کے یہاں سے گئے۔ صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح نامہ تیار ہوا تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، 10 سال کوئی ایک دوسرے کے خلاف لڑے گا نہیں، اور بھی کئی ساری چیزیں تھیں، ان میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی۔ اور پھر اگر ان میں سے کوئی بھی فرد، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا کافروں کی طرف سے، اس صلح کے خلاف کوئی کام کرے گا تو دوسرا فرد تو ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ معاہدے کے اندر یہ چیز بھی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ 1 سال 1-1.5 سال کے بعد کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے 10,000 لشکر کے ساتھ مکے پر چڑھائی کی، اور مکہ فتح ہوتا ہے 8 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آتا ہے جسے ہم بیٹل آف خیبر کے نام سے جانتے ہیں، یہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ مدینے کے پاس ہی ایک علاقہ تھا یہودیوں کا، یہود مدینے سے اس وقت تک نکال دیے گئے تھے اور وہ لوگ خیبر میں رکے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی تھی اور کافروں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ نے ان پر چڑھائی کی، اور انہوں نے جو شرارتیں کی تھی اس کا انجام بھی انہیں بھگتنا پڑا، اور ان کو بھی اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے سال فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے، اور فتح مکہ کے جسٹ بعد ہی حنین کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب مکہ فتح کر لیا اللہ کے رسول نے 8 ہجری میں، تو پھر عرب کے سارے قبائل اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے یا انہوں نے اللہ کے رسول سے صلح کر لی تھی، لیکن طائف میں 2-3 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے رسول کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے پوری ایک بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کی، اور پھر
مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ کی طویل داستان ہے، کئی ساری جنگیں اور بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی ہے، یہ کچھ خاص چیزیں تھیں۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو جنگ کیا اس میں کیا آپ نے آج کے جنگوں کی طرح ایسے وحشانہ انداز میں لوگوں کو مارا پیٹا قتل کیا، کوئی اصول نہیں تھے آپ کے پاس، یا یہ کہ کچھ پرنسپل تھے جن کو فالو کرتے ہوئے اور جن کا آپ نے حکم بھی صحابہ کو دیا جنگ کی؟ ہم حدیث کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے موقع پر، خاص طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنگ کے اصول تھے اللہ کے رسول کے، اس میں پہلی چیز آپ نے یہ حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہاں ایک خاکہ بنایا گیا ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ لا تقطعوا شجرۃ، جنگ کے دوران کوئی درخت مت کاٹنا۔ اسی طرح لا تقتلوا صبیا، کسی بچے کو نہ مارو، یہ بھی آپ نے منع کر رکھا تھا لوگوں کو۔ اسی طرح لا تقتلوا شیخا کبیرا، اگر کوئی بوڑھا شخص ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عبادت گزار ہے، راہب ہے، عیسائیوں کے جو پوپ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو صرف عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو لوگوں سے اور سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی چھیڑا نہیں جائے، ان کو بھی نہ مارا جائے۔ اسی طرح اگر جو لوگ مر چکے ہیں دشمنوں کے، جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جائے گی، یہ بھی آپ نے پابندی لگا رکھی تھی۔ ایک بڑا اصول آپ نے یہ بھی دیا تھا، کسی بلڈنگ یا عمارت کو ہرگز نہ گرایا جائے۔ اسی طرح جن لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ایک اور آپ نے یہ اصول لوگوں کو دیا تھا کہ جو لوگ خود سے سپٹ ڈال دیں، جو لوگ امان مانگیں تم سے، لڑنا وہ چاہ رہے تھے لیکن اب تمہارے سامنے ہار چکے ہیں اور اب وہ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو معاف کر دو، اور اگر وہ امان چاہ رہے ہیں تو ان کو امان دے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے پھر بھی ہم ان کے گردن اڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ عورتوں کا قتل بھی منع تھا، آپ نے عورتوں کے قتل سے بھی روک رکھا تھا۔ اسی طرح جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، جو جنہوں نے ابھی دنیا میں آنکھیں ہی کھولی ہیں، ایسے بچوں کے ساتھ بھی قتل کا معاملہ یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے اس کی جان چلی جائے۔ اسی طرح بیمار کو نہ مارا جائے، غداری اور دھوکہ نہ کیا جائے، کسی گرجا گھر کو یا کوئی مندر ہے، ٹیمپل ہے، اس کو بھی نہ گرایا جائے، اور بلا ضرورت دشمن کے اونٹ یا گائے ذبح نہ کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور بھوک بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف دشمنی نکالنے کے لیے دشمنوں کے جانوروں تک کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ بھی منع تھا اسلام میں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ اگر دشمنوں سے کوئی وعدہ کر لو تو اس عہد کی پابندی کرو، ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ تمہیں موقع ملے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑا حکم آپ نے یہ بھی دے رکھا تھا کہ کسی شخص کو اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے یہاں میں نے تقریباً 15 سے زائد اصول یہاں ہیں جنگی، جو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیے اور آج جو جنگیں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے کمپیئر کر لیں ان کو، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ حقوق انسانی کے نام پر اور امن و امان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ کتنے گرے ہوئے ہیں اور کتنی گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ خاص طور پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اسرائیل کی جنگ میں جو بمباری ہو رہی ہے اس میں ہاسپٹلز، جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ، اسی طرح بچے، بوڑھے، بیمار، ان تمام میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ یہ آج کل کی صورتحال ہے۔ آج جو جنگ ہوتی ہے اس میں عمارتوں کا اور بلڈنگوں کا گرنا تو ایک دم بالکل عام سی بات ہو گئی کہ بلڈنگوں پر وار کیے جاتے ہیں اور پوری کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی عمارت کو منہدم کروایا ہو۔ اسی طرح صرف سیرت کے اندر ایک عورت کے قتل کا تذکرہ ملتا ہے، وہ بھی کسی صحابہ نے غلطی سے کسی عورت کو قتل کر دیا تھا یا اپنے اجتہاد سے انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس پر اللہ کے رسول نے بہت سخت ڈانٹ لگائی تھی ان کو اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو چیز اسلام میں منع ہے اس کو حق کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کے جنگ کی خوبیاں ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر
اور آج کل کے جو جنگی اصول ہیں ان کو دیکھ کر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کا کیا تصور رہا ہوگا۔ کیا مسلمانوں کا مقصد صرف مال لوٹنا تھا، علاقوں کو فتح کرنا تھا، یا یہ کہ اپنی سلطنت بڑھانی تھی؟ اگر واقعی یہ سارے مقاصد مسلمانوں کے ہوتے تو پھر وعدے کی پابندی کا کیا مطلب، غلاموں کے ساتھ اور جو قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو خاص پس منظر میں جس پس منظر میں جنگی احکامات دی اور اللہ کے رسول نے اقدامات کیے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ جو غلط فہمیاں مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی ایسی آیتیں ہمیں ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کافروں سے، تمام مشرکوں سے جنگ کرنی چاہیے، وہ تمام آیتیں ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تمام لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر صراحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا جو تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، جو تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، اور جو تمہارے خلاف کسی دشمنی میں اور کسی ریشہ دوانی میں مبتلا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے جنگ کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ وہ جو تقریباً 24-25 آیات ہیں قرآن کریم کی جن کے بارے میں ابھی کچھ مہینے پہلے، 1-1.5 سال پہلے جو یہ چرچا ہو رہی تھی کہ 25 آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے، ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا اور سپریم کورٹ میں بھی اپنا مدعا رکھا تھا کہ قرآن کریم سے یہ 25 آیتیں نکال دی جائیں جن کا تعلق جنگ سے ہے، جس میں تمام کافروں کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ان آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں مسلمانوں اور کافروں دونوں میں جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کی تعداد صرف 1018 ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کافر ہیں۔ مطلب 10 سال کی جنگوں میں صرف 1000 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اس کے کمپیئر میں جب ہم پہلی عالمی جنگ کو، فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 20 ملین لوگ مارے گئے اور 20 ملین سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور پھر اس میں صرف فوجی نہیں تھے بلکہ فوج کے علاوہ جو سویلین ہوتے ہیں، جو وہاں کے شہری تھے ان ممالک کے، وہ بھی اس میں مرے، اور پھر ایک بڑی تعداد میں لوگ غائب ہو گئے جن کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھتے ہیں کہ 75 ملین پیپل مرے، اس میں بھی سیولینز کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس وقت جو فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، 7 اکتوبر سے لے کر اب تک کا جو اب تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ 11,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل میں بھی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے۔ اسی طرح جو ابھی 1 سال پہلے 2022 میں روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی، اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ ایک طرف تو یہ تعداد ہے مرنے والوں کی لاکھوں میں، ملینوں میں، اور دوسری طرف 10 سال کے اندر 1018 لوگ۔ یہ بھی زیادہ سے زیادہ جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 10,018 ہے، ورنہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10,000 نہیں 1,018، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 سے بھی کم لوگ مارے گئے ہیں دونوں گروپ سے، مسلمان اور کافر دونوں سے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات جنگ کے سلسلے میں جو آج ہم نے دیکھا پڑھا۔ اس کے بالمقابل میں جو اس وقت کی تہذیبیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، ان کے جو جنگی اصول ہیں اور جن چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر جنگ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کا کیا مقصد ہے اور اللہ کے رسول نے کس مقصد کے لیے جنگ کیا تھا۔ اور پھر جو لوگ اسلام کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کی کتنی بے وقتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، خاص طور پر جو جنگی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر
ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور پھر اس زمانے میں جو اللہ کے رسول نے جنگی اصول بتائے تھے ان کو بھی ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے اسلام کی تعلیمات اچھے سے واضح ہوں۔ بس اتنی سی باتیں تھی آج۔ آج کے لیکچر سے متعلق اگر کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔